ہندا کیسے مسلمان ہوئی جا کے تاریخ میں پڑھیے گا. ایک تاریخی واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آئی، یہ سمجھانے کے اور بتلانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے جیسے محمد کو بتانا چلے کہ میں کون ہوں. جس کے وسیع کی ذوالفقار نسلوں پہ دیکھ لے. ایک سوال ایک محترم نے کل کیا، اس کا مجھے اشارہ بھی اور جواب بھی دینا تھا. وہ یہ کہ حضرت جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور تک عہد میں وہ اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ وہ پتھر بھی پھینک رہے تھے اور ان کے نیزے بالکل قریب تھے حضور کے، تو حضور نے اپنی تلوار کیوں نہیں چلائی؟ حضور کے پاس تلوار ہے نا، تو تلوار کیوں نہیں چلائی؟ بس عزیزوں، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ رحمت ہاتھ روک رہی ہے کہ وہ پتھر بھی پھینک رہے ہیں، تلوار نہ چلاؤ. رسالت پیر روک رہی ہے کہ میدان چھوڑ کے نہ جاؤ. لہذا حضور کھڑے بھی رہے، پتھر بھی کھاتے رہے. رحمت للعالمین کی رحمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ حضور تلوار چلائیں کسی پہ. یہ کردار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم علی کی بات کرتے ہو، بس علی کے بارے میں پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارے آپ میدان میں اتنا رکیے تو صحیح کہ ہم آپ کو محمد بھی دکھلائیں کہ کیا. جی تو اب رکیے تو صحیح اتنا پہلے. تو مولا کائنات نے کہا ہے کہ جب ہم پر کوئی خطرے کا وقت آتا تھا تو ہم مصطفیٰ کی پناہ میں آتے تھے. اتنے شجاع تھے. حیدر کرار کے استاد ہیں مصطفیٰ. تو رحمت روک رہی ہے کہ تلوار نہ چلائیے، اور رسالت پیروں کو روک رہی ہے کہ چھوڑ کے نہ جائیے. اب ہر ایک کو جو تلوار اللہ تعالیٰ نے عطا کی نا، وہ الگ نوعیت کی ہے. در حقیقت حضور کو ایک انسانی شکل میں تلوار عطا کی اللہ نے. جو اب تک نہیں پہنچے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حیدر کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، اور مصطفیٰ کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. بھائی علی سے بغض تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، علی سے حسد کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس موضوع یہی پہنچانا ہے. تو اب جب وہ ہند آئی ہے تو وہ پہلے نقاب کو رکھ کر آئی، اور جب سامنے کلمہ پڑھ لیا حضور کے تو نقاب اتار کر تمسخر کے ساتھ ہنسنے لگی. یہ تاریخ بعض تاریخوں میں حضور نے مہدور الدم قرار دیا. خیر، ایک تاریخ یوں بھی کہتی ہے کہ جب وہ آئی ہے بظاہر اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور نے کہا تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی. حضور کیوں کہہ رہے ہیں کسی کو؟ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرو گی. تو سامنے سے اس نے پلٹ کر کہا کہ ہم نے تو اپنی اولادوں کو پالا تھا، تم نے بدر میں مار دیا. حضور نے کہا کہ میں نے نہیں مارا، یہ اللہ نے مارا. یہ میں نے نہیں مارا تھا، یہ اللہ نے قتل کیا تھا. جی پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مجھے اسلام سے، آپ کے اسلام سے 3 چیزیں پسند نہیں ہیں. اچھا کوئی کہے کہ مولانا یہ کہاں سے پڑھے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. یہ جا کے تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی کتاب دیکھ لیجیے گا، جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 182. ٹھیک ہے نا، پھر سے کہہ دو، جلد نمبر 70 صفحہ نمبر والیوم 70 پیج 182 ابن عساکر. اس نے لکھا وہاں پر، اہل سنت رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ ہندا نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند نہیں ہیں آپ کے اسلام میں. پہلا، رکوع پسند نہیں ہے مجھے. دوسرا، سر پر چادر ڈالنا پسند نہیں ہے. تیسرا، یہ جو کالا غلام کعبے پہ چڑھ کے چیختا رہتا ہے پسند نہیں ہے، یعنی بلال جو اذان دیتا ہے، یہ پسند نہیں مجھے. حضور نے کہا رکوع کے بغیر نماز ہوتی نہیں، رکن نماز ہے. یہ چادر اللہ نے حجاب کے لیے رکھی ہے. جملہ تو ذرا سخت ہو جائے گا، لیکن میں بہت ادب احترام سے اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے سر پر چادر لینے کو تیار نہ ہو تو یہ کہا کس نے تھا، ذرا تاریخ میں دیکھ لیجیے. یہ میں امام بارگاہ کی بات نہیں کر رہا تھا. امام بارگاہ میں تو ہر ایک چادر پہن کے آ جاتا ہے. یہ میں آپ کی زندگی میں بات کر رہا ہوں. اچھا جہاں تاریخ چلتے تھوڑا سا ایک اسپارک آپ جھٹکا دیجئے تو 2 سیکنڈ کے لیے لوگوں کو ہوتا ہے کہ مولانا نے کیا شروع کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ یا والی تو بات یہ ہے کہ ہندا نے کہا تھا کہ یہ مجھے آپ کے اسلام سے یہ چادر پسند نہیں. میں اتنا ضرور کہہ دوں، میں قطعاً کسی کو کسی سے ملانا نہیں چاہتا، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں کبھی، اور ہمارے اساتذہ نے بھی اس بات کو سختی سے منع کیا ہے. ایک مومنہ عورت ہو جو ایمان میں ولایت علی بن ابی طالب پر ہے، پھر خدا نہ خاصہ لاکھ گناہ گار بھی ہو، وہ ایسی ہزاروں ان عورتوں سے افضل ہے کہ جو بظاہر کتنا بھی عمل کی پابند ہو لیکن دل میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا نور نہ ہو. یہ بات بہت کلیئر ہے. آپ کو عقیدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک توفیق عطا کی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا عمل میچ بنی امیہ سے نہ کریں نا، اپنا عمل میچ بنی ہاشم سے کریں. آپ بنی ہاشم کے ماننے والے نا، ان کا حجاب دیکھیں گے کیا تھا. تو اور یہ کہا کہ مجھے کالے غلام کی
یہ جو چیخ ہے خانہ کعبہ کے اوپر یہ پسند نہیں. حضور نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلال کو پسند کیا ہے اور یہ اذان ہے جو اللہ کو پسند ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بلال کہتے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو نہیں کہہ پاتے تھے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اور جب وہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہم یہ آپ نے کس میں نقل کفر کفر نباشر, آپ نے کس کالے کوے کو اذان کے لیے کھڑا کر دیا ہے, اسے تو شین کہنا بھی نہیں آتا, ہم سین کو سین کہتے ہیں, شین کو شین کہتے ہیں, صاد کو صاد کہتے ہیں, واد کو واد کہتے ہیں, عین کو عین کہتے ہیں, ہم عرب ہیں باقی ہے. میں آپ نے کس کو کھڑا کر دیا؟ حضور نے کہا سین و بلال شین عند اللہ. بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے. یہاں پر اس خلوص کی حیثیت ہے. ہمیشہ کسی بھی خطیب کو, کسی بھی نوحہ خان کو, کسی بھی پڑھنے والے کو فقط اس کے ظاہر پر نہ جج کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں کوئی اتنا زیادہ ایلوکینسی نہ رکھتا ہو, لیکن اگر عمل کا پابند اور عقیدے میں ٹھیک ہے, یہ دیکھیں صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر کو بہت اچھی خطابت کرتا ہو, لیکن اگر عقیدے میں ٹھیک نہ ہو تو احتیاط کر لیں, ریڈ لائن لگا دیں یہاں پر, ٹھیک ہے. بہرحال ہندا جو ہے وہ اس کے پورے خاندان نے اسلام قبول کر لیا. اب مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ یہ کہ حکومت والوں نے اسلام قبول کر لیا اور دل میں ہے حکومت, زبان پر ہے نبوت اور رسالت. اور مشکل یہ ہے کہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے اور رسول اللہ کے وصال کے 7 یا احتیاطاً کہوں 8 سال کے اندر 18 ہجری میں اب یہی خاندان حکومت پر ہے.